اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم وعبد العظيم شافع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مہربانی کر کے 11 پارہ سورہ یونس 56 نمبر آیت 56 نمبر آیت مہربانی کرے کھول دیں سورہ یونس 11 پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بالشرك اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين
كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اے پاک دربار، رحمت بھرا دربار، مغفرت دربار، نجات دربار, দিন দুনিয়া শান্তি কল্যাণ মঙ্গল হাসিল করা দরবারে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি। তার জন্য আমরা আল্লাহ রসুল পাক ইসলাম মুর্শিদের কোটি কোটি শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের শুকরিয়া কবুল করেন, আমিন। আমার কোনো ইলম নেই, আমল নেই, জ্ঞান নেই, আকিল নেই, একমাত্র কামিল মুর্শিদের হুকুমকে পালন করার জন্যে এই দু চারটে আয়াত পড়ে তার উপরে আমল করার চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে আমরা হাজির হই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই উদ্দেশ্যে কামিয়াবি আতা করেন, আমিন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই সূরা ইউনূস এখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতে, ইয়া আইয়ুহান নাস ক্বাদ জাআতকুম মাউইযাতুম মির রাব্বিকুম ওয়া শিফাউল লিমা ফিস সুদূর ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। اے لوگو، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گئی نصیحت، واز من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور اور شفا یعنی صحت اور تندرستی اس چیز کے لیے جو روگ ہے، جو بین اور ہدایت ہے، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے لوگوں، یہ جو قرآن ہے اور یہ قرآن جن پر اترا، نبی رحمت علیہ السلام، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے آئی ہیں اور تمہیں نصیحت اس میں کی گئی ہیں، اور تمہارے دلوں میں جو خرابیاں اور بیماری ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے، اور دل کی صحت کے لیے بھی یہ چیز بہت ہی مفید ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کا جب ذہن خراب ہوتا ہے، جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو وہ ذہن اور فکر میں اس کے چینجنگ ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، وہاں پہ خرابیاں آتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں وہ بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کے معاملات میں، ان کے احکامات میں، ان کے نصائح میں وہ آبجیکشن شروع کرتا ہے، وہاں پہ نقطہ چینی شروع کرتا ہے، یا کامل اولیاء اللہ ہیں ان کے معاملات میں نقطہ چینی شروع کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ نقطہ چینی جب شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اٹھتے اٹھتے پہنچ جاتی ہے کہاں تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ تک۔ وہاں پر جب یہ معاملات پہنچتا ہے تو وہاں گمراہی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے دل کو نہ سنبھالے، اگر انسان اپنے قلب کو نہ سدھارے اور ہدایت کے راستے پر اگر نہ گامزن رہے، قرآن کریم کو اور صاحب قرآن کو اگر ٹھیک سے نہ پکڑے رہے، اور اولیاء اللہ کو اگر ٹھیک سے نہ پکڑے رہے، تو پھر وہاں معاملہ اس کا برعکس ہو جاتا ہے، بجائے ہدایت کے اسے دلالت اور گمراہی مل جاتی۔ قرآن کریم میں جو آیا کہ اے لوگو، تحقیق آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، یہ مطلب قرآن کریم کہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت، ایک موعظت، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر جب پڑھتا ہے آدمی تو پڑھنے سے انسان کا دل جو ہے اس کو سکون بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ آیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا؟ کیا دل مطمئن نہیں ہوتے جب اللہ کا ذکر کیا جائے؟ تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر سے مراد یہی قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کا ذکر کرنا، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کرتا ہے انسان تو اسے اطمینان قلبی حاصل ہوتی۔ بہت سارے مرتبہ میں انسان کا جو اختلاجی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت میں بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو اگر پڑھا جاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں عامرین کی یہاں پر ہاتھ رکھیں دل کے اوپر میں، اور رکھ کر کے اگر پڑھا جائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اختلاجی کیفیت جو ہے وہ انسان کی دور ہو جاتی ہے اور دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہی ہے کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا؟ کیا اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو دل مطمئن نہیں ہوتا؟ یعنی ہوتا ہے۔ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ اس طرح کا سوال کیا کہ یہ
جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بلکہ اقرار کرنا ہے اس بات کا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت ہے۔ ہدایت کا مطلب کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں جو لے کر کے جو بتائی ہیں، جو کتاب میں جو چیزیں آئی ہیں قرآن کریم میں کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے، اس معاملے میں کیا کرنا ہے، انسان کی جب خرابی ہو، عقائد کے معاملات کے عقائد ہیں، معاملات ہیں، خردنوش ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، شادی بیاہ، حصہ بخرا، جتنے سارے معاملات دنیا کے ہیں انسانوں سے متعلق ساری چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور سبھی کے لیے یہ ہدایت بن گئی ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ لوگوں نے یہاں پہ تفسیر میں یہ بھی لگے کیا کہ ہدایت کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو ہدایت اور رحمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور قرآن کریم بھی ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لیکن یہاں دو حصہ جب اگر کریں اس کو، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں پہ تو مومنوں کے لیے خاص طور پر رحمت ہے، اور کہیں پر رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ پھر بھی یہ کہ رحمت سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا، اور رحمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عام ہے، سب سے بڑی رحمت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آج کے دن تشریف لانا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خدا کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ یعنی خوش ہونا چاہیے تو کس طرح سے کہ اللہ کا جو انعام جو نازل ہوا اور جو اس کی رحمت نازل ہوئی، یہ دونوں انعام اور رحمت، قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی، قرآن بھی آیا، یہ کیا ہے؟ فضل ہے اللہ کا، اس کی نوازش ہے، کرم ہے، اور رحمت بھی ہے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ دونوں جو فضل بھی ہے اللہ کا اور اس کی رحمت بھی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس چیز سے چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، یعنی خوشی منانے کا بھی حکم آیا۔ اور اس سے کوئی اگر یہ کہے کہ ہم خوشی کیوں منائیں، ہم میلاد شریف کیوں منائیں، یعنی میلاد کے لیے بھی ہے، میلاد کا مطلب ہے پیدائش شریف، اور عید میلاد النبی کا مطلب ہے میلاد شریف، یعنی پیدائش شریف، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش شریف کی عید، یعنی ان کی خوشی اور اس کو منانا، یعنی ان کی تقریب قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز طریقے سے، جو خلاف نہ ہو سنت کے، خلاف نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، اس کے اندر کوئی لہو و لعب کا معاملہ نہ ہو، اگر اس طرح ہم کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بازار میں یا لوگوں میں جو جس طرح سے کرتے ہیں، وہاں پہ اپنا نکالتے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، جلوس میں نکالنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں پر ہاتھی گھوڑا بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، اور جگہ جگہ جو ہے سب سجاتے ہیں، تو وہاں پہ مورتیاں کہیں گھوڑے کی، کہیں ہاتھی کی، کہیں زیبرا، کہیں کوچ، کہیں کوچ، اس طرح سے سجا کر کے اور نیچے زمین کو سجا دیتے ہیں، اور وہاں پھول پتی تمام چیزیں لگا دیتے ہیں، یہ سب فضول خرچی ہے۔ ان فضول خرچی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اتنا جو سجائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، ان کی خوشی میں، تو یہ سوچنا غلط ہوگا، بلکہ ان کے لیے خوشی یہ ہے کہ آج کے وقت میں ہم اگر چاہیں تو غیر مسلمین کے بیچ ہم پمفلٹ، چھوٹی کتابیں جس میں ہدایت ہو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات ہوں، ان کے بیانات ہوں، ان کے کچھ معجزات ہوں، وہ ساری چیزیں، ان کے اخلاق ہوں، اخلاق حسنہ پر ان کے کچھ روشنی ہو، یہ ساری چیزیں اگر ہم مختلف لینگویجز میں، مختلف زبانوں میں اگر ہم کتاب کی شکل میں، جیسا کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو اگر ہم کرتے ہیں تو، اور اس طرح سے ہم عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اس کا ثواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچے گا۔ لیکن ہم اس طرح سے جو یہ کرتے ہیں، یہ سب کرنا، اور اس کے اندر میں ڈی جے وغیرہ کا استعمال ابھی ہونے لگا ہے، جو باجا بجنے لگا ہے، آپ چاہے اس میں جو بھی کیجئے، لیکن اس کا تعلق جو ہے ان چیزوں سے نہیں ہے، سنت سے اس کا تعلق نہیں، دین سے اس کا تعلق نہیں،
بلکہ وہ چیزیں ہم عمل کریں کہ جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی شامل ہو۔ اور ایسا ہی عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے ولی کے دربار میں بتایا جاتا ہے کہ ایسی نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، ایسا نیک عمل کرو جس سے اللہ راضی ہو۔ تو اللہ کی رضا جس عمل میں مخصوص ہو، جس عمل میں محفوظ ہو، وہ عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ خوش قسمتی کا باعث ہے، ہمارے لیے نیکی کا باعث ہے، ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، ان کی مرضی کے خلاف ہو، ان کے آئین کے خلاف ہو، تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اس لیے ہم اگر یہ کرتے ہیں اپنے من سے، بہت ساری چیزیں اگر آپ گشت کریں گے، اگر کلکٹاہی کو لے کر کے دیکھ لیجئے، بہت سجایا، ٹھیک ہے سجایا گیا، وہ وہاں پہ لائٹ لگا دی گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لائٹ لگا دیا، خوشی میں لگایا، اپنی شادی بیاہ میں بھی ہم لگاتے ہیں، ہم دوسرے موقع پہ بھی لگاتے ہیں، وہ ہمارے لیے ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ایکسٹرا جو ہم فضول خرچی کرتے ہیں، جہاں پر جان نگر روڈ ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ دیکھیں جا کر کے، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں لوگ، اتنے پیسے، اور 15 دن تک کم سے کم وہاں پر راستہ بلاک رہے گا، اس راستے سے لوگ جانا آنا ایک دم بند ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، لوگوں کے درمیان میں سہولت فرمائی ہے، لوگوں کے لیے جیسے نماز ہی ہے یا جو بھی احکام ہیں، وہ سب کرنے سے کیا انسان کو رحمت ملتی ہے اور اس کی خوشی ملتی ہے اور نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اس کے بجائے اگر ہم دوسرا کچھ کرنے لگیں جو اس کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو نعمت جو تمہیں ملی ہے لوگوں، اس پر تمہیں چاہیے کہ خوب خوشی مناؤ، خوب خوشی مناؤ۔ اب یہ خوشی منانا ہمارے لیے ڈی جے بجانا نہیں ہے، ہمارے لیے خوشی یہ گھوڑا اور گاڑی اور یہ اور وہ لگانا، ان سب سے ہماری خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری خوشی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں پیغام رسول علیہ السلام کو پہنچائیں، تبلیغ کریں ان کی، اور ان کے ساتھ ان کے نام پہ صدقات کریں، خیرات کریں، دعوت کریں لوگوں کو، ان کے لیے ہم جو ہیں کہ حلال پیسے سے ہم لوگوں کو انتظام کر کے کھلائیں پلائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، یہ سب ہیں فائدہ پہنچانے کی چیز۔ تو اور یہ چیز کی ہم جو فضول میں اپنا ٹائم بھی برباد کرتے ہیں، اپنی محنت بھی برباد کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم جو ہے بجائے یہ کہ ہم ان سے کچھ عبرت حاصل کریں، کچھ سبق حاصل کریں، ہم تو گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیں کرنے کے لیے کہیں پر حکم نہیں دیا گیا ہے، اور جہاں پر ہے اس جگہ میں یہ اس چیز کے لیے جہاں سے جواز ملتا ہے وہ چیزیں کریں تو اس میں حرج نہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فَبِذَلِكَ جو تمہیں جو ملی ہے، اس کے انعام جو ملے ہیں اور اس کی رحمت جو ملی ہے، اس پر خوب خوشی مناؤ، خوب خوش ہو جاؤ۔ اور یہ خوشی منانا ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، جو لوگ جمع کرتے ہیں، روپے پیسے یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں جو جمع کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے بہتر ہے کیا؟ یہ خوشی منانا۔ یہ خوشی منانا کیسے؟ ہم لوگ کے ہاں جب خوشی ہوتی ہے، دیکھیے عید کا معنی خوشی ہے، جب عید ہوتی ہے خوشی مناتے ہیں ہم لوگ کہ رمضان وہاں سے رخصت ہو رہا ہے اور عید آ گئی ہے، تو ہم لوگ خوشی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت یہ واجب نماز ادا کرتے ہیں عید کی۔ تو یہ عید کی جو نماز ہے ہم منائیں خوشی کی، لیکن یہ خوشی جو ہے ہم ادا کر رہے ہیں خوشی کے لیے، تو اس طرح سے کہ نماز ہے، روزہ ہے، اور دوسرے صدقات ہیں، غریبوں میں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم دیتے ہیں، یہ ہے خوشی منانے کا ایک طریقہ۔ غریبوں کے جس کے پاس نہیں ہے کپڑے، جس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو اس موقع پہ ہمیں دیکھنا چاہیے ضرورت مندوں کو کہ کون ضرورت مند ہے، تو جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو اگر ہم دیتے ہیں اس موقع پہ اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور یہ زیادہ خوشی کا موقع ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ان کے ساتھ میں اگر ہم اس طرح سے ہم ادا کریں۔
لیکن اس کے خلاف اگر ہم غیر شرعی امور میں اگر ہم قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے کبھی بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی پاک وسلم آپ فرما دیجئے، یہ تو بتائیے، یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ روزی بھیجا ہے، بما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی بھیجی ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو اس میں سے تم نے کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا۔ یہاں انسان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی چیز کو حلال کریں اور کسی چیز کو حرام کریں، بلکہ پورا کا پورا اختیار یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر آپ کہیں صرف اللہ کو یہ اختیار ہے، نہیں، اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا ہے، یہ اختیار دیا کہ وہ بھی کسی چیز کو اگر حرام کر دیں تو وہ حرام اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے، کسی چیز کو اگر وہ حلال کریں تو وہ حلال۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ دونوں کا معاملہ بالکل ہی ایک ہی طرح کا چلتا ہے۔ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں اس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، تو دونوں کا معاملہ۔ اسی وجہ سے یہاں دیکھیے دربار میں جتنے بھی ہمارے مرشد جتنے بھی آئے ہیں سبوں کا معاملہ ایک ہی ہے۔ جب وہاں پہنچیے کوئی بات بولیے، کچھ بھی کہیے تو ایک ہی بات کہیں گے، اللہ ہے، رسول ہے، مرشد۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، مرشد، یعنی تینوں کو ایک ساتھ ہم جو جوڑتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہی حکم ہمارے مرشد دیتے ہیں۔ اسی کو کہا کہ اللہ ہے، رسول ہے، مرشد، یعنی تینوں کا، اور تینوں کا سمپرک یعنی تعلق بھی تینوں کا ایک ساتھ ہے۔ ہم مرشد کو اس لیے پکڑتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنے کا مقصد میرا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تک پہنچیں۔ تو اللہ کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچنا ہوگا، اور جب ان تک ہم پہنچنا چاہیں تو ہمیں اللہ کے ولی کے پاس پہنچنا ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پیارے ہیں، جو ان کے جو محبوب ہیں۔ اسی طرح سے ہم مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو یہاں پہ ان کا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں، ان کے حکم کے مطابق جو ہم زندگی گزارتے ہیں، جتنی ممکن ہے اتنا جو ہم کرتے ہیں، تو یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور وہ راضی ہو جائیں، اور ان کی رضا ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی رضا جب ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ مقصد ہمارا ہے رضائے الہی، تو وہ رضائے الہی کے لیے ہمیں رضائے رسول علیہ السلام چاہیے، اور پھر رضائے رسول علیہ السلام کے لیے رضائے مرشد چاہیے۔ چونکہ یہ تصوف کے بیانات یہاں پر یہ خانقاہ ہے، ایک دربار ہے، اس لیے یہاں پر یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ بیان یہاں پر کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو سمجھنے سے فائدہ بھی ملتا ہے۔ لیکن اور دوسری جگہ ہم اگر عوام الناس میں بیان کریں گے تو وہاں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہاں جتنے بھی ہم لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ ایک ہم لوگ متعلم کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو مرشد ہیں وہ ہمارے معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، استاذ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ روحانی استاذ ہوئے، ہم لوگ روحانی اولاد ہوئے، ہم لوگ روحانی ششو یعنی روحانی جو شاگرد ہوتے ہیں وہ ہم لوگ۔ تو ہمارا جو تعلق ہے ان سے وہ روحانیت کا تعلق ہے، اور روحانیت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جسمانی تعلق سے بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے، بہت ہی اونچا تعلق ہوتا ہے۔ جسم کا تعلق جسم تک ہی ہے، لیکن روح کا تعلق ابد الآباد تک ہے، آخرت تک ہے، قیامت ہے، قیامت کے بعد بھی ہے، ہر جگہ وہاں پر۔ اس لیے اپنے روح کی فکر کرنا چاہیے ہمیں، اور روح کو ہمیشہ صاف ستھری بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے تو ہم اس کو دھو دھا کر کے صاف کر لیتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں ہم اس کے صاف ستھرا کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، لیکن جب روح ہماری ناپاک ہوتی ہے، جب روح میں گندگی آتی ہے، ہم اسے کیسے صاف کریں؟ اس کی صفائی کے لیے بھی ہمیں چاہیے ذکر الہی کا صابن۔ ذکر الہی کا صابن وہ صابن جس سے ہم اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں اس کے ذریعہ سے گناہ کا جو کالا کالا داغ ہے، جو دھبا ہے، دھیرے دھیرے کر کے وہ دھلتا چلا جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔
اور جب وہ مٹ جاتا ہے اس کے بعد اللہ کا نور وہاں پر آئے گا اور تبھی ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ روزی بھیجی پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے دیا۔ آپ ان سے پوچھئے تو قل اللہ اذن لکم، آپ ان سے ذرا پوچھئے تو کہ اللہ نے تو انہیں حکم دیا ہے یہ کرنے کا؟ تم جو حرام کر رہے ہو یا پھر حلال کر دے رہے ہو، کیا تمہیں حکم دیا ہے اس کا؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم افترا بازی کرتے ہو، یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو۔ تو یہ جھوٹ باندھنا اور یہ اپنی مرضی سے کسی چیز کا کہنا، یہ بالکل ہی کیا ہے؟ خلاف شرع۔ اور خلاف شرع جب ہے تو اس پر ہمارا معاملہ جو کچھ بھی ہوگا ان تمام چیزوں پہ ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے جو کچھ بھی ہم کریں، ہمیں کرنے سے پہلے ہر ایک معاملے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی گواہی، آپ کے نبی ہونے کی گواہی، آپ کے رسول ہونے کی گواہی، دنیا کے تمام چیزوں نے تو دیا، شجر حجر یہ وہ جتنی چیزیں سبوں نے دیا، لیکن اس کی گواہی جو ہے درختوں نے بھی دی، اس کی گواہی جانوروں نے بھی دی ہے۔ ایک ہرنی کا وہ واقعہ ہے کہ جو ہرنی پکڑ کر کے وہ ہرنی کا پکڑ کر کے ایک آدمی لے کے چلا جا رہا تھا، ایک شکاری تھا، شکار لے کے چلا جا رہا ہے، جاتے جاتے راستے میں ہی وہ ہرنی کا بچہ اس کو پکڑ کر کے لے کے چلا جا رہا ہے۔ ہرنی کو پکڑا، جب وہ پکڑ کر کے لے کے چلا جا رہا ہے، اب وہ وہاں پر پہنچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھڑا دیجیے، ہمارے بچے ہیں جو پہاڑ کے پاس میں ہیں، ہم ان کو دودھ پلائیں گے، پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے، کم سے کم ہمیں چھوڑنے کے لیے کہہ دیجیے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کی بات سنی تو اس صیاد سے، وہ جو شکاری تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ اسے تم چھوڑ دو، یہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ صیاد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم اتنی محنت سے اس کو پکڑیں پھر اس کو ہم چھوڑ دیں، پھر یہ ہمارے ہاتھ آئے گی تھوڑی نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری بات کو مانو اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ دودھ پلا کر کے اپنے بچوں کو ضرور آئے گی، اور جب آ جائے گی اس کے بعد اسے پھر تم لے کر کے چلا جانا۔ وہ آدمی مسلمان تو تھا نہیں، ظاہر ہے کہ غیر مسلم ہی تھا، اس نے بھی دیکھا یہ تو حیرت کی بات ہے، اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ تو چنانچہ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، ہرنی گئی، جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلائی اور بچوں کو لیے ہوئے اپنے ساتھ وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے چلی آئی۔ اور بہت دیر جب ہو گئی تو یہ شخص کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ جائے گی دودھ پلا کے آئے گی، تو کہاں آئی ابھی تک؟ یہ جیسا ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا اور جو ہی اس نے زبان کھولی، ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ نہیں آ رہی، اپنے بچوں کو لیے ہوئے آ رہی۔ یہ جو معجزہ دیکھا، جانوروں کی زبان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور ان کی باتوں کو، ان کی شکایات بھی سمجھتے ہیں، تو اس پر وہ آدمی حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ واقعی یہ نبی رحمت ہیں اور سچے نبی ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹ نہیں ہے، ہمیں کلمہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ کلمہ پڑھایا اسے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ گیا تھا شکار کرنے لیکن خود شکار ہو گیا۔ کیا شکار ہو گیا؟ اسلام کے دام میں وہ گرفتار ہو گیا، اور یہی دام میں گرفتار ہونا اس کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ثابت ہو گیا، اور وہ جنت کا حقدار ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ تو کہیں کہیں پر ایسا بھی معاملہ آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چلے جا رہے ہیں، جاتے جاتے ان کے پاس میں پھر ایک گوہ آتا ہے۔ گوہ بھی ایک بہت موٹا سا ہوتا ہے اور سانپ کے قسم میں سے ہوتا ہے، وہ گوہ سانپ اس کو کہتے ہیں۔
وہ بھی آ کر کے زبان حال سے وہ پکارتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس نے بھی دیا۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو درخت تو دیتا ہی ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، کسی نے کہا دیا کہ آپ اگر یہ دیکھتے پتھر بھی آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، تو لوگوں کو تعجب بھی ہوا کرتا تھا، تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ جب آپ نے دیکھا، کسی نے کہا کہ آپ اگر اس درخت کو بلا لیں اپنے پاس تو میں مان لوں گا کہ آپ نبی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم جا کر کہو، تم کہو کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے اور کہتا ہے درخت تجھے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا۔ جیسے ہی وہ شخص کہتا ہے درخت جو ہے انگڑائی لیتا ہے، دایاں بایاں آگے پیچھے، اور گھوم کر کے اس کے بعد وہ کھڑ جاتا ہے اور چلتا ہوا چلا آتا ہے۔ کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، اور آ کر کے یہ نہیں کہ آیا اور چپ سے کھڑا رہا، بلکہ وہ درخت بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ بھی گواہی دیتا ہے۔ اب یہ جو معجزات ہیں اسے دیکھ کر کے کون شخص ہے جو کلمہ نہ پڑھے، کون شخص ہے جو آپ کا فرما بردار نہ بنے۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی گود میں جب لے کر کے تھیں، جس وقت میں پیدائش شریف کے موقع پہ، تو اس وقت آپ جو لیٹے ہوئے تھے، تو لیٹے ہوئے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ جب آپ کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چاندنی رات ہوا کرتی تھی تو آپ چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ یہاں بچے گڑیا لے کے کھیلتے ہیں یا لکڑی لے کے کھیلتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کھیلتے ہیں، ادھر اشارہ کرے تو چاند ادھر آ جائے، ادھر اشارہ کریں تو چاند ادھر آ جائے۔ تو یہ ہے آپ کا، چونکہ بچپن سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص مرتبہ دے کے رکھا، نبی رحمت بنا کر کے رکھا۔ چنانچہ کلمہ پڑھنے کی بات جو ہے وہاں تو زیارت ہی کرائی جائے گی اس پتھر مبارک کی، جس پتھر مبارک سے آواز آئی تھی، جو ابو جہل ہاتھ میں لے کر گیا، ہاتھ میں لے جا کر کے کیا کہتا ہے، اے محمد تم یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو تمہاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ بولے ہاں، بولے اگر تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں تو تم کیا یقین کرو گے؟ ابو جہل حیرت زدہ ہو گیا کہ بھلا میرے ہاتھ میں تو کنکڑ ہے، یہ کنکڑ کیسے بولے گا کہ یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں؟ اس نے کہا کہ اس میں تو یہ ہار جائیں گے اور ہم اقرار نہیں کریں گے، ہم جو ہے نبی نہیں مانیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے کان کے پاس لے جاؤ اپنی مٹھی۔ جب مٹھی کو کان کے پاس لے کے جاتا ہے، بند مٹھی ہے، اس سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کیا وہ کنکڑی کہہ رہی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں اور وہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، اور یہ گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جیسے ہی سنتا ہے وہ کنکڑ بھی پھینک دیتا ہے۔ جب وہ پھینکتا ہے تو وہ جو صحابی جو بھی ہیں وہاں پر جو موجود تھے، اس میں سے ایک کنکڑی جو ہم لوگوں کے پاس مولانا ذان غاچی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے جو اب تک جو آئی ہے، جو ایک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور ایک پتھر مبارک وہ ہے کہ جو مزار شریف کے اندر میں رکھا ہوا ہے، وہ سیمنٹ کے خالی میں ڈھال کر کے اونچے پہ وہاں رکھا ہوا ہے، جس کی زیارت بھی جب وہاں عرس ہوتا ہے اس موقع پہ کرائی جاتی ہے اس کی زیارت۔ تو یہ جو دو تین جو پتھر جو ہیں، دو پتھر، یہ پتھر نہیں ہے بلکہ اسے قیمتی پتھر، انمول پتھر، مبارک پتھر اسے ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر میں برکت اللہ نے رکھی ہے، اس میں برکت عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، وہ سب چیز جو ہے سب تاریخ کے اندر میں سب درج کیا ہوا ہے، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے معراج شریف میں جاتے وقت جو حالات جو پیش آئے، اس میں کیا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں، آ کر کے پھر کچھ لوگ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے تھے، آسمان سے اور اوپر گئے تھے، عرش میں گئے تھے، جنت دیکھیں، جہنم دیکھیں، تمام فرشتوں کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، لوگوں کو اور ایک حیرت کی بات ہوئی، بولے یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ بھی کہ بیت المقدس بھی گئے تھے، وہاں بھی گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے براق کو باندھا بھی،
تو لوگوں کو سن کے تعجب ہوتا ہے کہ یہ نبی ابھی رات میں ہم سے ملا ہے، یہاں تک تو تھے، اور یہاں پھر صبح کے وقت میں ابھی ملاقات ہو رہی ہے، یہ چند گھنٹے میں آخر کیا ہو گیا، اور کس طرح سے یہ نبی یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں آسمان کے سیر کر کے چلے آئے۔ تو ان کو گھبراہٹ ہوئی، یقین نہیں آیا۔ تو اسی خبر کو سوچا ابو جہل نے کہ آج جا کر کے ہم بتاتے ہیں ابو بکر صدیق کو، جو ہر بات کو مان لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جا کے کہیں گے، وہ تو اس بات کو نہیں تسلیم کریں گے، ان کے پاس تو عقل ہے، شعور ہے۔ جب وہاں جا کر کے کہتا ہے ابو بکر جانتے ہو کیا ہوا؟ بولے کیا؟ بولا تمہارے نبی آج آسمان میں گئے تھے۔ بولے ہاں، کس نے کہا؟ بولے تمہارے نبی نے بتایا۔ بولے سچ بتایا؟ اب تو اس کا ہوش اڑ گیا، بولے یہ کیسا آدمی ہے، ہم جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہاں کہتا ہے سچ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے ارے اور تو سنو، بولے انہوں نے جنت بھی دیکھا۔ بولے سچ کہا۔ بولے جہنم بھی دیکھا۔ بولے سچ کہا۔ بولے ارے اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، کہا؟ بولے وہ بھی سچ ہے۔ بولے سب کچھ سچ ہے، تم کو اتنا یقین کیسے ہوتا ہے؟ بولے یقین ایسے ہی ہوتا ہے جب تم رسول عربی کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھو گے، ایمان کی آنکھ سے دیکھو گے، محبت کی نظر سے دیکھو گے، اپنے دل کی گہرائی سے دیکھو گے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ رسول کیا ہے، یہ نبی کیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم ولی اللہ کو تو ولی اللہ ظاہر ہے کہ بھیش میں ہی ہے، ہمارے آپ ہی کی طرح، لیکن کون اللہ کا بزرگ بندہ ہے، کون قریبی بندہ ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ لیکن جسے آنکھ اللہ نے دی ہے، باطنی آنکھ جسے دی ہے، دل کی آنکھ جسے دی ہے، وہ اس آدمی کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہ آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا فقیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، پھر وہاں پہ بتاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو تمہارا ایک قافلہ گیا ہوا تھا، وہ آ رہا ہے راستے میں، اور فلاں مقام پہ اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہوئی اس وقت وہاں سخت جاڑا ہے، ٹھنڈک اس کو لگنے لگی، میں نے اسے کمبل دیا اور کمبل اس نے اوڑھا۔ بولے یہ کمبل پھر کب؟ بولے ہاں مجھے دے دینا۔ اتنا کہتے کہتے لوگوں نے کہا یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، میرا جو قافلہ گیا تھا کب گیا ہے، ابھی تک آیا نہیں ہے، ہم لوگ روزانہ انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں پتہ کہ کہاں گیا، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے کہ اچھا وہ قافلہ آپ سے ملا تو آئے گا کب؟ کہا سورج نکلتے نکلتے تمہارا قافلہ آ جائے گا۔ بولے چلو دیکھتے ہیں۔ پھر ہر آدمی جو ہے راستے پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا، کیا دیکھنے کے لیے کہ جو ہمارا قافلہ گیا تھا وہ آ رہا ہے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ صبح ہوتے ہوتے آ جائے گا، سورج نکلتے نکلتے آ جائے گا۔ چنانچہ جب وہ سورج نکل ہی رہا تھا اور وہاں سے قافلہ جو ہے نمودار ہوتا ہے اور آتا ہے، اس کے بعد کہا کہ ارے تم میں سے ٹھنڈک کسے لگ رہی تھی؟ جب لوگوں نے پوچھا کمبل کس کو ملا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کسے دیا؟ بولے یہ تو کمبل میرے پاس ہے، یہ بہت بڑی شہادت ہو گئی۔ تو وہ کمبل بھی آ کر کے پھر واپس کیا، بولے یہ آپ نے دیا تھا، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم جاڑے سے مر جاتے اگر آپ کمبل نہ دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو عروج جو ہو رہا ہے، جو آپ کی معراج ہو رہی ہے، آپ جو سفر میں جا رہے ہیں آسمان کے سفر میں، لیکن کہاں کہاں سے ملاقات ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پھر بیت المقدس کا ذکر ہوا کہ بیت المقدس میں میں نے اپنے یہ براق کو باندھا تھا، تمام نبیوں کی امامت بھی میں نے کی، مجھے تمام نبیوں نے امام بنایا، میں امام بن کر کے سب کو نماز میں نے پڑھائی، اور فلاں جگہ میں نے اپنے گھوڑے کو یعنی اپنے براق کو میں نے باندھ کر کے رکھا تھا۔ تو یہ جو باندھ کر کے رکھا، یہ سب کچھ جب دیکھا تو لوگوں نے پھر سوال کر دیا کہ اچھا جب آپ بیت المقدس سے گھوم کے آ گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بیت المقدس میں کتنے کھمبے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، کتنے کنگورے ہیں، کتنے یہ ہیں، کتنے وہ ہیں، دروازہ کتنا ہے، اور دروازہ کا رخ کس طرف ہے۔ تو یہ سب جو لوگوں نے مشکل سوالات جو کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں وہ بھی بتاتا ہوں، اتنے کھمبے ہیں، اتنا دروازہ ہے، اس طرح سے جانے کا راستہ ہے، ادھر سے یہ راستہ ہے، ادھر سے یہ راستہ ہے، تمام چیزوں کو آپ نے بتا دیا۔ اور جب بتا دیا تو سب لوگ مجبور ہو گئے اور محبوط ہو گئے
یہ واقعی یہ ممکن کیسے ہے بیت المقدس میں یہاں سے وہاں جانا اتنے دن کا راستہ، کم سے کم 10-15 دن لگے گا جانے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم راتوں رات گئے اور آ گئے، اور صرف بیت المقدس سے ہی نہیں بلکہ آسمان گھوم کر کے چلے آئے۔ یہ کون سے راکٹ کا استعمال کیا، کون سے میزائل کا استعمال کیا؟ تو وہ میزائل وہ راکٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، وہ اللہ تبارک وہ روحانی میزائل تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج جو کیا، اس پر بھی لوگوں کا کچھ اعتراض ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں روحانی معراج تھا، وہ روح ان کی چلی گئی تھی، ان کی روح وہاں سے وہ معراج پر پہنچے، جسم کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ان کا ایمان خراب ہوا۔ کسی نے کہہ دیا نہیں جسمانی معراج تھا، ارے جسمانی معراج تھا، اس پر بھی کوئی اگر اس کو کہتا یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ ہے یہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہو گیا، بلکہ روحانی معراج بھی تھی اور جسمانی معراج بھی تھی، جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور جا کر سب چیزوں کو دیکھا، جنت جان۔ اسی راستے میں جانے کے راستے میں حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ چلے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک جگہ اور بھی آپ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک نہر ہے، اور وہ نہر خون کا نہر، خون کے نہر میں ایک آدمی ہے جو بیچ میں کھڑا ہے، اور بیچ میں کھڑا ہو کر کنارے پہ ایک شخص ہے، یہ آدمی پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو مارتا ہے، وہ آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے نہر سے، جیسے ہی قریب آتا ہے کنارے میں آتا ہے، پھر اس کو یہ آدمی پتھر مارتا ہے، پھر وہ آدمی گر جاتا ہے اور پھر بیچ میں پہنچ جاتا ہے نہر کے بیچ میں۔ کئی ایک بار کا معاملہ ایسا ہی ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون؟ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خوار لوگ ہیں، سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ ان کا حشر یہی ہے، ان کا جو معاملہ ہے یہ یہی ہے کہ یہ فرشتہ مقرر ہے اور وہ انسان ہے جو سود والا ہے، یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور فرشتہ یہاں سے پتھر مارتا ہے، پھر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ اس کا حشر ہوگا۔ اور قرآن کریم میں تو ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت میں اللہ کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب فیصلہ فرما دے گا سب کچھ، تو وہاں پر یہ جو سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے، ان کا حشر، ان کا پیٹ کیسا ہوگا؟ ان کا جو پیٹ ہوگا وہ بالکل ایک بڑے کمرے کی مانند ہوگا، جیسے شیشے کا کمرہ، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو جو ہے تیرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب بتائیے یہ جو چیز ہے آدمی کو کیا یقین ہوگا، گمان ہوگا؟ ابھی کے حالات میں، آج کے حالات میں ایسے ہیں کہ لوگ ایک ذرا بھی اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہم یہ معاملہ، یہ پیسہ صحیح کما رہے ہیں کہ غلط کما رہے ہیں، جائز کما رہے ہیں کہ ناجائز کما رہے ہیں، بالکل فکر نہیں ہوتی، بلکہ ایک دم عموماً انسان کیا ہوا، ایسا بن گیا ہے جیسے میٹرلسٹک انسان ہوتا ہے، اور ہر طریقے سے خالی پیسہ پیسہ پیسہ، چاہے جس طرح کا ہو جیسا ہو اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے جب اسلام ہے، ہمارے لیے قرآن ہے، ہمارے لیے نبی رحمت ہے، اور ہمارے لیے جو یہ آج کا دن یہ یاد دلاتا ہے 12 ربیع الاول شریف کہ پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا گیا، وہ کیا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک سے۔ آپ کی جو پیدائش مبارک ہوئی، کعبہ شریف میں جتنے بھی جو بت جو رکھے ہوئے تھے سب کے سب اوندے منہ گر گئے، جو فارس کا کنگورا جو تھا کسریٰ کا، وہ سارے کنگورے 14 کنگورے تھے، وہ ٹوٹ کر کے گر پڑے، کسی نے توڑا تو نہیں، لیکن یہاں صرف نبی رحمت کے آنے کی وجہ سے، حق کے آنے کی وجہ سے باطل دور ہو گیا، جال حق وزحق الباطل، حق آیا اور باطل دور ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ ان چیزوں کو، تاریخ کو دیکھیے، ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے، کتابوں کو دیکھیے، اور جتنے حدیث کی کتابوں کو دیکھیں، ان سب میں ہم کو جو ملتا ہے یہی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس، آپ کی ذات انور جو ہے وہ بہت بڑے ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے اس کی، ایسا انقلاب کی جس نے ہر ایک معاملے میں، ہر ایک میدان میں آپ نے ریفارم کیا۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ فال نکالا کرتے تھے، کہاں پہ؟ جو کعبہ شریف میں جو بت رکھے ہوئے تھے اس پر فال نکالتے تھے، تیر مارتے تھے، ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، ہم کریں کہ نہ کریں؟ تو جب اس طرح کی کرتے تو وہاں فال میں جو نکلتا اسی پر لوگ عمل کرتے تھے۔
اور اس کو وہ جانتے تھے کہ یہ خدا ہی ہے اور خدا کی وجہ سے ہم یہ معاملہ ہم کر رہے ہیں، تو وہاں ان کا شرک ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد وہاں سے جب وہ لوگ اس چیز کو چھوڑتے، پھر کبھی کبھار کیا کرتے تھے کہ وہ کعبہ شریف کے ارد گرد جتنے بھی بت تھے ان کی جو پوجا بھی کرتے تھے، قربانی کرتے، قربانی کا خون جو ہے اس کے بتوں کے منہ میں لگا دیا کرتے تھے۔ یہ جب اسلام جب آیا ان تمام چیزوں کو صاف کر دیا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب سب ختم ہو گیا اس کے بعد اسلام صاف و شفاف اسلام آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ ساری چیزیں جو کیں، جو بتائیں، ان سب سے ہم کو کیا ہے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسے معلوم کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریفارم جو کیا ہے وہ کیا کیا چیزیں۔ جو بدعائیں تھیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان بدعا سے، بدعا جن کے شوہر جو رام جو ہو جاتی ہیں، جو مر جاتے ہیں جن کے شوہر، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بدعاؤں سے شادی فرمائی اور ایک انقلاب کیا۔ عرب کے وہاں دستور میں یہ نہیں تھا، اس چیز کو آپ نے قائم کر کے بتایا کہ وہ زیادہ مستحق ہے شادی کا اور پناہ کا۔ چنانچہ آپ کی جو اتنی ساری جو ازدواج جو ہوئی وہ سب کس لیے؟ ان کو پناہ دینے کے لیے، ان کو پناہ دینے کے لیے، عیش و مستی کے لیے نہیں۔ لوگوں نے، بدعقیدوں نے، بد مذہبوں نے یہ معاملہ لے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادی کی، ارے باپ رے باپ، یہ کیا معاملہ کر دیا؟ بولے یہ معاملہ کیا کیا؟ سبوں کو پناہ دیا، اپنے سر، اپنے ہاتھ دست مبارک کے نیچے سب کو پناہ دیا۔ کوئی کسی کو الزام نہ دے، کوئی کسی کو پریشان نہ کرے، اس چیز کو آپ نے کہا۔ وہ بدعا ہو گئی، فلاں بدعا ہو گئی، چلو ٹھیک ہے ہمارے لیے وہ جائز ہے، اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اور ایک ہی شادی آپ نے کی ہے جو کنواری تھی، ایک ہی نا کنواری شادی، حضرت عائشہ۔ اب ان پر بھی آبجیکشن لوگوں کا کیا کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے انہوں نے شادی کر لی۔ ارے چھوٹی لڑکی تھی، عرب کا جو ماحول تھا، عرب کی جو سرزمین ہے، وہاں کا ایٹماسفیئر ہے، وہاں 7 سال 8 سال کی جو بچی ہوتی ہے وہ یہاں کے ایک بڑے انسان کی طرح، بڑے مرد کی طرح وہ ہوتی ہے۔ وہاں کا جو عظیم الجثہ، چوڑی ہڈی، اونچا اور مضبوط چہرہ، مضبوط جسم، یہ سب جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ بالکل ہی ایک دم عام انسان جو یہاں پہ 18-20 سال میں جو ہوگا وہاں پر 10 سال کے اندر میں ہو جاتا ہے۔ یہ سب حالات تھے۔ ایسے ہی نہیں وہاں کے لوگ، اور حضرت ابوبکر صدیق اتنے اندھے نہیں تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کو یہ چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے کہہ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے قبول کر لیا۔ ایسے نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت آئی تھی کہ آپ کی ایک بیوی یہ بھی ہوں گی اور ان سے آپ کا نکاح ہوگا۔ جب حکم آیا اللہ کا تب آپ نے پیغام بھیجا، تب آپ نے نکاح فرمایا۔ تو پھر اس معاملے میں ہمارا تمہارا کیا ہے؟ یہ کیسی بحث ہے؟ کسی قسم کی بھی کوئی تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، بلا وجہ کا آبجیکشن کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ریفارم کیا، دوسرا کہ غریبوں کو، غریب بچوں کو، ان کے حقوق کو لوگ مار دیا کرتے تھے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دلایا۔ ان کے ساتھ کھیتی باڑی میں، یہ پھلوں کی کاشتکاری میں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سماجی میں اصلاحات جو کی ہیں آپ نے، جو سماج جو سوشل ریفارمنس جو آپ نے جو کیا ہے، اس چیز میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ مزدور کی مزدوری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مزدور تمہارے پاس مزدوری کرے تو اس کو اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دو۔ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنا بڑا حق آپ نے جو ہے ادا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے آپ نے یہ کیسا یہ حکم دیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس معاملے کو جب دیکھتے ہیں تو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، معاملے میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ تو بچوں کے حقوق کو دیکھا، عورتوں کے حقوق کو دیکھا، لوگوں کے حصے بکرے کو دیکھا، کس کو کتنا ملنا ہے، کس کو کتنا نہیں ملنا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھا۔ پھر جس میدان میں آپ چلے جائیے، جنگ کا میدان لیجیے، کمانڈر کی طرح سے آپ نے کمانڈنگ کیا، لوگوں کو لڑنے کا طریقہ بتایا، لوگوں کو فوج سجانے کا وہ طریقہ آپ نے بتایا۔
تمام چیزوں کو دیکھ کر کے جب آپ دیکھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، آپ ہسٹری میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو ایک بہترین نمائندہ اور بہترین کمانڈر آپ کو بتایا گیا۔ لڑنے کے وقت میں جنرل کی ضرورت ہے، بہترین جنرل کی اداکاری آپ نے کی، اداکاری نہیں سوری، بلکہ آپ نے وہ کیریکٹر ادا کیا، وہ آپ نے اپنا کام انجام دیا جو آپ کا حق تھا۔ یہ لفظ میں اس لیے بولنے سے پرہیز کرتا ہوں اور میرے منہ سے نکل گئی ہے، اس کے لیے میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اداکاری کا لفظ جو ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ شاید حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو، اس لیے میں اس لفظ سے میں واپس آتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اس سے بعد کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں کوئی بھی کام ایسا نہیں تھا جس میں جھوٹی اداکاری ہو، بلکہ وہ آپ جو کچھ بھی کرتے تھے آپ بالکل ہی صحیح طور پر اور صحیح طریقے سے کرتے تھے اور دل سے کیا کرتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس معاملے کو، شہادت امام حسین کا معاملہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ناتیوں کو، امام حسن و حسین کو ظاہر ہے کہ اپنے کندھے پہ سوار کرتے ہیں، سوار کر کے اپنے زلفوں کے دو حصوں کو بناتے ہیں اور ایک زلف میں ایک لگام، ایک زلف میں ایک لگام کے طور پہ آپ پکڑا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ ان کے ذہن میں ہوتا، یہ بات ہوتی کہ میں نبی ہوں اور رحمت للعالمین ہوں اور میں اپنے اوپر دو بچوں کو بیٹھاؤں اور اپنے زلف مبارک کے ایک حصے کو میں ایک کے ہاتھ میں لگام کے طور پر دے دوں اور ایک حصے کو ایک کے ہاتھ میں دے دوں تو یہ ذرا سا خراب لگے گا۔ یہ جو چیز ہے یہی انا جسے کہتے ہیں، ایک اکڑ جس کے اندر کہتے ہیں، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بالکل نہیں، بلکہ جس کا جہاں جو حق تھا اس حق کو آپ نے ادا کیا۔ ناتیوں کا جو حق تھا وہ ناتیوں کا حق دیا، جہاں پہ بیوی شوہر کا حق ہوتا ہے شوہر کا حق ادا کیا، جہاں پر امت کا اور رسول کا حق ہوتا ہے وہاں وہ ادا کیا، بھائی کا حق جہاں پر ہوتا ہے بھائی کا حق ادا کیا، جہاں جو موقع آیا جیسا آیا اسی طرح سے آپ نے وہ حق ادا کر کے لوگوں کو، پوری دنیا کو یہ درس دیا کہ لوگوں جب دنیا میں تم زندگی گزارو تو ہر ایک کا حق تمہارے ساتھ لگا ہوا اور سبوں کی اس کا حق ادا کیا کرو، کسی کے حق کو پامال نہ کرو۔ یہاں تو اپنا بھائی ہی کی زمین اگر ہے تو اسی کی زمین کو اپنا میشی لے لے اور اس کو کم دے دے، وہ ذرا سیدھا سادہ ہے تو اس کو مار پیٹ کر کے بھگا دے، اور اگر تھوڑا سا یہ ہے کچھ جبر آدمی ہے، پولیٹیشین ہے، کچھ سورسفل آدمی ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی بیچارہ غریب مجبور، چاہے وہ پیر بھائی ہی کیوں نہ ہو، اپنے یہاں کا پیر بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس پیر بھائی کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہی ظلم کرتا ہے جو ایک غیر مومن جو سلوک کرتا ہے وہی سلوک وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی توفیق۔